بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں نیکسٹ ویلاگ، یعنی ویلاگ نمبر ہے 228 اور اس کی 5ویں قسط ہے۔ ناظرین قصص الانبیاء اس کتاب کا نام ہے، 270 پیج ہے، اردو میں یہ کتاب ہے اور واقعہ چل رہا ہے بیان الیاس ابن یاسین کا۔ ناظرین اس کتاب کے رائٹر ہیں حضرت مولانا عبد المنان صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ قصص الانبیاء اس کتاب کا ٹائٹل ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک کے تمام قصے، تمام واقعات، سچے قصے، سچے واقعات قرآن و سنت کی روشنی میں، قرآن و حدیث کی روشنی میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ وہ حرف راز کہ مجھ کو سکھا گیا ہے جنوں، خدا مجھے نفس جبرائیل دے تو کہوں۔ جنت کی زندگی ہے جس کی فضا میں جینا، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ حضرت الیاس نے بادشاہ صفور سے کہا کہ آج 3 برس ہو گئے قحط تم پر مسلط ہے، تم پر قحط اور تکلیف مسلط ہے، لہذا تم کو چاہیے، تم کو لازم ہے کہ تم اپنے بت جسے تم پوجتے ہو اسی سے مانگو کہ وہ تم کو پانی دے اور اس بلائے قحط سے تم کو نجات دے۔ اگر اس نے نہ دی اور اگر اس سے نہ ہو سکے تو خالق ارض و سما یعنی اللہ کو پوجو اور اس پر ایمان لو تو ضرور تم کو اس بلا سے نجات دیوے گا۔ پس حضرت الیاس کے کہنے سے انہوں نے اسی وقت اپنے بت یعنی معبود سے جا کر نجات مانگی، اس سے ان کو کچھ بھی جواب نہ ملا۔ پس انہوں نے حضرت الیاس سے آ کر عرض کی کہ آپ ہمارے واسطے دعا کریں کہ ہم اس بلا سے جلدی خلاصی پاویں، تب آپ پر ایمان لے آویں گے۔ یہ سن کر حضرت الیاس نے خدا کی درگاہ میں ان کے لیے دعا مانگی تو ان کی فرمائش کرنے پر اسی وقت یعنی اسی شب پانی برسا، ترکاری، گھاس، غلہ زمین سے اگنے لگا۔ قحط جاتا رہا، پھر بھی وہ برابر جھٹلاتے رہے، نہ مانے اور ایمان نہ لائے، گمراہی ہی میں بحال کو پوجتے رہے۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے جب ان کے لیے دعا کی تب خدا کی طرف سے وحی نازل ہوئی، اے الیاس تیری دعا سے میرے بندے اس قحط میں بہت مارے گئے تھے۔ تو پھر حضرت الیاس نے جناب باری تعالیٰ میں عرض کی کہ الہی تو نے میری دعا سے ان پر قحط نازل کیا، اب میری دعا سے پھر سب کے واسطے بھلائی کر۔ غرض جب حضرت الیاس نے دیکھا کہ کافروں نے آخر بت پرستی نہ چھوڑی، تب الیسی کو اپنا قائم مقام اور خلیفہ بنا کر اس قوم سے علیحدہ نکل گئے اور ان کو اللہ تعالیٰ نے زندگی دم صورت تک دی، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے زندگی دم صورت تک دی اور ان کو بحر و بر میں رہنے کا حکم دیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کو زندگی دم سور تک، دم سور یعنی جب تک سور پھونکا جائے گا، اور ان کو بحر و بر میں رہنے کا حکم دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر الیسی کو نبی کیا۔ آپ نے سب سے پہلے خداوند قدوس کی طرف لوگوں کو دعوت دی اور صحیح کی ہدایت فرمائی۔ سب سے پہلے خداوند قدوس کی طرف سے لوگوں کو دعوت دے اور صحیح کی طرف ہدایت فرمائی، لیکن اس قوم نے ان کو بھی نہ مانا اور برابر جھٹلایا۔ آخر وہ ساری قوم مردود ہی رہی۔ پھر چند روز کے بعد حضرت یسی نے انتقال فرمایا۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ بعد حضرت یسی علیہ السلام کے 700 برس تک کوئی نبی ان پر مبعوث نہ ہوا، صرف علماء و فضلاء تھے
وہی خدا کی راہ بتاتے تھے رہے، مگر ان کی بات کوئی نہ سنتا تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت حنظلہ علیہ السلام کو اس قوم کی طرف مابعوث فرمایا۔ ناظرین یہ بھی لاگ ہمارا کمپلیٹ ہوا۔ نیکسٹ ہمارا ہیڈنگ ہوگا حضرت حنظلہ علیہ السلام، ان کا بیان ہے وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے نیکسٹ ویلاگ کی صورت میں۔ ناظرین یہ 5 قسطیں اس کی کمپلیٹ ہوئیں۔ تو سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاس ہوں، تو حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں، میرا گھر خاک پر اور تیری راہ گزر سدرۃ المنتہا، اے فرشتوں وہ سلطان مہراج ہے، تم جو دیکھو گے حیران ہو جاؤ گے، میرا آقا امام شفیع انبیاء، نام پہ ان کے لازم ہے صلی اللہ، لازم ہے صلی اللہ، تو کجا من کجا مصطفیٰ مجتبیٰ خاتم المرسلین یا رب العالمین۔